ہی ہزار کا ہی تعداد مقرر کیا، کیونکہ یہ فرمایا کہ ہزاروں سے زیادہ، اب ہزاروں سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ 70,000، 80,000، کروڑوں، خربوں، کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ نے ایک ایسی عبادت، یعنی ایک رات میں، ایک دن میں، ایک عمل کو اگر اللہ پسند فرما دیتا ہے تو تمہارے نمایاں عمل میں ہزاروں وہی عبادت کرنے سے، وہی رکعت نماز پڑھنے سے، وہی قرآن تلاوت کرنے سے ہزاروں رکعتوں سے زیادہ ثواب تمہارے عمل نامہ میں لکھا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ رات اور میں ایک مختصر سا ایک واقعہ سناؤ۔ بخارا شہر میں ایک مجوسی تھا، اس کا بیٹا بھرے بازار میں کچھ کھا رہا تھا، یہی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا۔ اب وہ مجوسی جب دیکھتا ہے کہ بھرے بازار میں میرا بیٹا کچھ کھا رہا ہے، وہ جا کر زور سے تھپڑ رسید کرتا ہے۔ اب وہ بچہ گھبرا جاتا ہے اور باپ سے کہتا ہے کہ باپ یہ کیا ہوا، تم نے مارا کیوں؟ بولے تو بھرے بازار میں تو کیوں کھا رہا ہے؟ تو نہیں جانتا یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے؟ اب وہ بیٹا کہتا ہے باپ آپ بھی تو کھاتے ہو، گھر میں کھاتے ہو، آپ بھی تو کھانا پینا کرتے ہو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے کسی کے بھی لیے ہو، کسی کا بھی دھرم ہو، کوئی بھی دھرم ہو، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں یہ مسلمانوں کا بازار ہے، یہاں پر ہر ایک کوئی روزے دار ہے، اگر تم اس کے سامنے کھاؤ گے تو اس کا کھانا تمہارے احترام نہیں ہوگا، یہ بے حرمتی ہوگی، یہ مسلمانوں کی بےعزتی کرنا ہوگی، تم گھر میں جا کر کھا سکتے تھے۔ یہ کہنا ہی تھا، اس دن بعد وہ مجوسی مر گیا۔ اب وہیں کے بخارا شہر کے بڑے عالم خواب میں دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہی مجوسی جنت کے باغیچے میں ٹہل رہا ہے۔ اب وہ مجوسی سے کہتا ہے مجوسی تو مسلمان نہ تھا، تو مجوسی تھا، لیکن تمہارا تم جنت میں کیسے رہ رہے ہو، تمہاری مغفرت کیسے ہو گئی؟ تو مجوسی کہتا ہے کہ سنو، میں مجوسی دنیا میں تھا، لیکن ایک مرتبہ یہی ہوا کہ بازار میں میں نے اس رمضان مبارک کے مہینے کو احترام کرتے ہوئے، تعظیم کرتے ہوئے میں نے اپنے بچوں کو تھپڑ رسید کیا تھا، اسی کے بعد ہی اللہ نے میرے دل میں ہدایت اسلام عطا فرمائی اور میں نے دین اسلام سے میں سر ہو گیا، میں دین اسلام میں داخل ہو گیا، اور میں جب مرا تو ایماندار ہو کے مرا، صرف اس رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرنے کی وجہ سے۔ معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ صرف ہم پر فرض نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام پر بھی فرض تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھا، یہاں تک کہ ہر پیغمبر امت کے اوپر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ روزہ اگر ہم رکھیں تو اللہ نے خود فرمایا لعلکم تتقون، کہ اگر تم یہ روزہ رکھو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم متقی بن جاؤ گے، تم ایماندار بن جاؤ گے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کون سا ایسا عمل ہے زیادہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، ان میں سے 2 عمل ایسی ہے جو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ بولے کیا؟ ایک تو اللہ سے ڈرنا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، جتنا ڈرو گے اتنا ہی تم جنت کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ بولے دوسرا تمہارا اخلاق، تمہارا چرتر، تمہارا چلنے کا طریقہ، تمہارا اٹھنے کا طریقہ، تمہارے بیٹھنے کا طریقہ، تمہارے بولنے کا طریقہ، یہ اخلاق، تمہارا ویوہار، یہی دونوں کام تمہیں جنت کے قریب پہنچا دے۔ معزز سامعین کرام، اب دیکھا جا رہا ہے کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان صحیح نہیں ہے، زبان سے منہ سے گالی بکتا رہتا ہے، کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے لیکن پڑوسیوں کو ستاتا ہے، کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے لیکن کسی کے نقصان کرتا ہے، کسی کو گالی بکتا ہے۔ اسی طرح انسان عبادت بھی کرتا ہے، اپنے اخلاق کو صحیح نہیں کرتا تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 کام، اللہ سے ڈرنا اور اپنے آپ کو بدل دینا، اپنے آپ کا
اخلاق کو بدلنا یہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو معزز سامعین اس رمضان مبارک کے مہینے میں وعدہ کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی ہم 11 مہینے نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ، اور بیچ بیچ میں نفل روزہ بھی کریں گے، اور زکات بھی دیں گے، یہ بھی فرض ہے، اور اگر حج فرض ہے تو وہ بھی کریں گے، اور جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس رمضان مبارک کے مہینے کو سامنے رکھ کر ہم جتنے بھی کام و خیرات صدقات کریں گے، یہ سب کا عزت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔